الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون وقال اللہ تعالی یحکم بہ النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی احترام اور عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی نظر پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع عند اللہ۔ اسلام دین حق ہے، اس کی حقانیت اور اس کی صداقت کی سینکڑوں نشانیاں ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں ہر دور میں ایک سے ایک اہل علم، اہل فکر، دانشور، فقہا، محدثین، مجتہدین پیدا فرمائے، اور ان تمام علماء میں 1400 سال کے اس عرصے میں جتنے بھی علماء ہوئے ان سب میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان نہایت ہی ممتاز ہے، اور اپنے کارناموں کے اعتبار سے سب سے مقدم ہے۔ علامہ طحطاوی نے در مختار کی شرح میں یہ فرمایا کہ ان ابا حنیفۃ النعمان اعظم المعجزات بعد القرآن، کہ بے شک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے جسے آج کی گفتگو میں میں کسی قدر واضح کرنے کی اور سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تمام عالم کو پیدا فرمایا، اور ساری مخلوق میں حضرت انسان کو امتیاز بخشا، شرف اور فضیلت دی، اور اس کے اندر وہ قابلیتیں، وہ صلاحیتیں رکھیں جو اوروں کو نہیں دی۔ گھٹے اگر تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، اور بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے انسان کی اس حیثیت کے بارے میں بانگ درا میں کہا تھا کہ کائنات کی ہر چیز جو اللہ پاک نے پیدا کی ہے وہ اپنے حال پر رہتی ہے۔ جس حال میں اللہ پاک نے بنایا اس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتی۔ تسلیم کی خوگر ہے جو چیز ہے دنیا میں۔ کائنات کی ہر مخلوق تسلیم کی خوگر ہے، جیسا بنا دیا وہ ویسی ہی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ لیکن کہتے ہیں کہ انسان کی ہر قوت سرگرم تقاضا ہے۔ انسان اللہ پاک نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے کہ جو اپنے علم سے، اپنے فکر سے، اپنی صلاحیتوں سے بلند تر ہونا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اللہ پاک نے سارے امکانات کھلے رکھے ہوئے ہیں۔
میں بات کو آگے بڑھاؤں، ساری مخلوق میں انسان کو امتیاز دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا، سئل ابن المبارک کہ ای الناس، آدمی کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا العلماء، کہ جس کو ہم آدمی کہیں وہ صرف علماء ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی شرح یوں کی ہے کہ آدمی نہ قوت کی وجہ سے ہے کہ زیادہ قوت کی وجہ سے وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، کہا نہیں، اگر قوت وجہ فضیلت ہوتی تو وہ اونٹ میں زیادہ ہے، نہ وہ اپنے جثے کی وجہ سے ہے کہ بہت بڑا ڈیل ڈول رکھتا ہے، جسامت ضخیم رکھتا ہے۔ فرمایا نہیں، اگر اس وجہ سے وہ بڑا ہوتا تو ہاتھی بہت بڑا جسم رکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنی قوت کی وجہ سے بھی انسان بڑا نہیں ہے۔ اگر یہ وجہ بڑائی، وجہ فضیلت ہو تو شیر کے اندر بڑی قوت ہے اور طاقت ہے۔ نہ کھانے پینے کی وجہ سے انسان کو امتیاز حاصل ہے، بہت سے جانور ہیں جو انسانوں سے زیادہ کھاتے ہیں، اور اسی طرح سے نہ شہوت کی وجہ سے کہ بہت سے چوپائے اللہ پاک نے پیدا فرمائے کہ ان کا صرف وہی کام ہے۔ فرمایا پھر وجہ کیا ہے؟ نہ حسن کی وجہ سے، نہ قوت کی وجہ سے، نہ خوراک کی وجہ سے، نہ جثے کی وجہ سے انسان ہے۔ فرمایا انسان صرف علم کی وجہ سے اس کو امتیاز حاصل ہے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ کہ سارے عالم میں انسان کو فضیلت دی، اور صحیح معنوں میں آدمی کہلانے کا مستحق وہ ہے جس کے اندر علم ہے اور عرفان ہے۔ اور آگے بڑھیے، علم کے مدارج ہیں، علم کے مراتب ہیں۔ میں بہت تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ مختصر پروگرام ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الملفوظ میں فرماتے ہیں کہ محدث ہونا علم کا پہلا زینہ ہے اور مجتہد ہونا آخری منزل۔ آپ فرماتے ہیں کہ محدث ہونا علم کا پہلا زینہ ہے اور مجتہد ہونا آخری منزل۔ یہ تیسرا مرحلہ ہو گیا۔ چوتھی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجتہد بہت سارے ہوئے ہیں، لیکن زمرے مجتہدین میں، جملہ مجتہدین میں سب سے اعلیٰ، سب سے بڑے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ اور یہ اپنی قوت علمی، اپنی دانش، اپنی فراست، فکر اور فہم، قوت استنباط اور اجتہاد کی بنیاد پر گوئے سبقت لے گئے۔ آگے بڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلم ثلاثۃ، علم تین ہیں جو حقیقی علم ہے، جس پر صلاح و فلاح، سعادت اور کامیابی کی بنیاد ہے، وہ صرف تین علم ہیں۔ العلم ثلاثۃ وما سوا ذالک فہو فضل، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ایکسٹرا ہے یا فضول ہے۔ وہ کون سے علوم ہیں؟ فرمایا آیۃ محکمۃ، محکم آیتیں، قرآن پاک کی محکم آیتیں، سنت قائمۃ، وہ سنتیں جو جاری ہیں، جس پر عمل ہو رہا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں، آیت محکمہ، سنت قائمہ جس پر عمل ہو رہا ہے، سنت جاریہ ہے وہ فریضۃ عادلۃ، تیسری چیز فرمایا وہ علم جو اپنی فرضیت میں کتاب اور سنت کے مساوی ہے، برابر ہے۔
جس طرح سے کتاب اور سنت کو ماننا، اس پر عمل کرنا ضروری، فریضہ عادلہ، یہ کیا چیز ہے فریضہ عادلہ؟ حضرت امام محمد جو ہمارے مذہب کے دوسرے امام ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اجماع اور قیاس دونوں چیزیں شامل ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ آپ فرماتے ہیں کہ سنتیں دو طرح کی ہیں، سنتیں دو طرح کی ہیں، متواتر سنتیں جو تواتر کے ساتھ عمل ثابت ہوا، ہر دور میں تواتر کے ساتھ کتابوں میں ذکر ہوا، روایت کی گئی، اور خبر واحد۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ابتدائی اسلام میں یہ جو سنتوں کی تقسیم ہے نا، حدیثوں کی جو تقسیم ہے، وہ صرف دو ہی تقسیمیں تھیں، سنت متواتر اور خبر واحد۔ تو جو سنت متواتر ہے ہر دور میں تواتر کے ساتھ، اس پر تو اجماع ہو جاتا ہے، یہ اجماع ہو گیا۔ اور جو خبر واحد سے چیزیں ثابت ہیں اس میں اختلاف ہے، کسی حدیث میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے، تو اب اختلاف ہو گیا۔ جب مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو علماء کے لیے یہاں پر قیاس کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ جو تقسیم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک اور زاویے سے آپ کے سامنے حدیث کا مضمون رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ نضر اللہ عبدا سمع مقالتی، اللہ پاک اس کے چہرے کو شاداب رکھے، سرسبز رکھے، با رونق رکھے، جس نے میری حدیث سنی، جس نے میری حدیث سنی، فحفظہا، اسے یاد کیا، واداہا، اور اسے دوسرے تک پہنچایا۔ یہ بڑی مشہور روایت ہے، امام شافعی نے اور محدثین صحاح ستہ انہوں نے بھی اس کو روایت کیا، مختلف صحابہ کرام سے مروی ہے۔ آگے اس حدیث پاک کے جملے یہ ہیں کہ اداہا، دوسرے تک پہنچا دیا۔ کس کو پہنچا دیا؟ فرمایا ربا حامل فقہ الی من ہو افقہ منہ، کہ بہت سے فقہ کے حامل، حدیث پاک کو روایت کرنے والے، حدیث کو دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں جو اس کو زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ یہ مفہوم میں نے عرض کیا حدیث پاک کا، مختلف الفاظ سے مختلف کتابوں میں یہ روایت آئی ہے۔ علامہ قسطلانی نے شرح بخاری کے شروع میں ہی اس پر بحث فرمائی ہے۔ جو نقطہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ربا حامل فقہ، بات حدیث کی کر رہے ہیں نا اللہ کے رسول، کہ میری حدیث کو، اور آگے کیا فرمایا؟ فقہ کا حامل، حدیث کو آپ نے فقہ فرمایا، اپنی حدیث کو اللہ کے رسول نے فقہ فرمایا، یہ ایک نقطہ۔ اور دوسری بات، ایک اور حدیث پاک میں جو بڑی مشہور ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو دوسرے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بلغوا عنی، پہنچاؤ میری طرف سے میری حدیث کو، ولو آیتن، اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ یہ بہت مشہور حدیث پاک ہے، بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچاؤ میری طرف سے میری حدیثوں کو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اب یہاں پر حدیث پاک کو اللہ کے رسول نے آیت فرمایا، تو دو چیزیں ہو گئیں۔ پہلی حدیث جو میں نے پیش کی، نضر اللہ عبدا سمع مقالتی،
فحفظها وأداها رب حامل فقہ غیر فقیہ الی من هو افقہ منہ. تو اس حدیث پاک میں حدیث کو فقہ فرمایا. علماء نے اس پر مختلف طرح سے شرح لکھی ہے. میں اپنے موضوع سے متعلق جو بات اس حدیث پاک سے، ان دونوں حدیثوں سے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک جگہ اسے آیت فرمایا اور ایک جگہ اسے فقہ فرمایا. یہ دو جہتیں ہو گئیں. بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچاؤ میری طرف سے اگر سے ایک ہی آیت ہو. عام طور سے ظاہراً عموماً آیت تو قرآن کی آیت کو کہتے ہیں، تو اس کا یہ بھی مفہوم صحیح ہے کہ چاہے ایک ہی آیت ہو آپ دوسروں تک پہنچا دیں. لیکن محدثین کرام یہ فرماتے ہیں، جس میں خود علامہ قسطلانی شامل ہیں، علامہ طاہر پٹھنی مجمع بحار الانوار کے اندر آپ نے فرمایا کہ یہاں آیت سے مراد حدیث ہے. آیت سے مراد حدیث ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن تو محفوظ ہے اور اس کو پہنچانے کا ذمہ تو اللہ پاک نے لیا ہے، لیکن رہ گئی حدیثیں تو تم زیادہ سے زیادہ میری حدیثوں کو دنیا میں پہنچاؤ اور پھیلاؤ. یہ مفہوم ہے اس کا. بلغوا عنی ولو آیتن، کہ پہنچاؤ میری طرف سے آیت، میری حدیثوں کو، اس لیے کہ قرآن تو محفوظ ہے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد سے 100 سال تک احادیث کو اس مفہوم، اس معنی میں لکھا نہیں گیا جو عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں. میں اس کی تشریح کسی اور موقع پر کروں گا. یہاں پر دو جہتیں جو میں بتانا چاہتا تھا. آیت فرمانے کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک کی ہر حدیث قرآن کی آیت سے مستفاد ہے اور مستنبط ہے. ایک تو اس کا یہ معنی ہے کہ ہر حدیث اللہ کے رسول کی قرآن پاک کی آیات سے استنباط کی ہوئی ہے. اور یہ جو دوسری حدیث پاک تھی اس میں جس میں فقہ فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حدیث صرف ظاہری لفظ اور روایت اور علم ہی کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ حدیث کا اعتبار اس کے مفہوم کے ساتھ ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، نبی کا منشا کیا ہے، مقصود کیا ہے، حقیقت کیا ہے. اس جگہ پر اللہ کے رسول نے حدیث کو فقہ فرمایا. تو یہ دو جہتیں ہو گئیں. اللہ کے رسول نے ایک جگہ حدیث کو آیت فرمایا وجہ استنباط کی وجہ سے کہ وہ قرآن ہی سے مستفاد ہے. اور اس بات کو ہمارے ائمہ نے، امام شافعی نے بہت پہلے بیان کر دیا. وہ فرماتے ہیں، علامہ سیوطی نے الاتقان کے اندر اس کو لکھا کہ جمیع ما تقولہ الائمہ شرح للسنہ، کہ جو ائمہ مجتہدین ہیں اور دیگر ائمہ اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھتے ہیں وہ حدیث کی شرح ہوتی ہے. وہ جمیع السنہ شرح للقرآن، اور سنتیں ساری کی ساری، اللہ کے رسول کی ہر حدیث، ہر سنت، یہ قرآن کی شرح ہے. یہ وہی مفہوم ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ کس معنی میں آپ نے آیت فرمایا اور کس معنی میں آپ نے فقہ فرمایا. اسی طرح سے قوت استنباط، مجتہدین کرام کی جو وجہ فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے ان کے اندر اتنی قوت استنباط رکھی، اجتہاد کی قوت رکھی، قوت فہم ان کو دی، یا فقہ کہیں آپ اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ ہمارے ائمہ نے اس مضمون کو لکھا، تفسیروں کے اندر یہ موجود ہے. علامہ نیساپوری نے اپنی تفسیر میں اس کو بیان کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جسمانی اور روحانی دونوں قوتیں عطا فرمائی ہیں. جسمانی قوتوں میں دو طرح کی چیزیں شامل ہیں. وہ کمالات جو حواس خمسہ ظاہرہ سے تعلق رکھتے ہیں، 5 سینسز، ظاہری حواس جو ہیں،
یہ ایک مستقل موضوع ہے جو ہمارے یہاں فضائل کے باب میں ہمیشہ بولا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کی قوت، آپ کے زبان پاک کی تاثیر، سننے کی قوت، لمس کی قوت وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ یہ میرا عنوان نہیں ہے، میں اس کو یہیں پر روکتا ہوں کہ انبیاء کرام کو جہاں ظاہری حواس خمسہ کے امتیازات اور کمالات دیے گئے، اسی کے مقابل حواس باطنی ہیں، 5 حواس باطنی۔ لیکن ان 5 حواس باطنی کو آپ 2 قوتوں میں سمیٹ سکتے ہیں، اور وہ 2 قوتیں کیا ہیں؟ قوت حفظ اور قوت ذکا۔ قوت حفظ اور قوت ذکا۔ قوت ذکا اس کو آپ فہم بھی کہہ سکتے ہیں، قوت استنباط بھی کہہ سکتے ہیں، استخراج بھی کہہ سکتے ہیں، اور اجتہاد بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جو انبیاء کرام کو باطنی حواس دیے گئے ہیں وہ بنیادی طور پر 2 ہیں، قوت حفظ۔ نبی کی قوت حفظ کیا ہے اس کے بارے میں قرآن گواہی دے رہا ہے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے نبی ہم تجھے پڑھائیں گے اور ایسا پڑھائیں گے کہ لا تنسا، پھر تو کبھی نہیں بھولے گا۔ یہ نبی کی شان میں آیت پاک ہے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم پڑھائیں گے لا تنسا، پھر تو بھولے گا نہیں۔ یہ قوت حفظ ہو گئی۔ اور قوت ذکا کا یہ عالم کہ میں پہلے ہی مضمون بیان کر چکا ہوں، قوت استنباط، کہ اللہ کے رسول نے شریعت ہو، احکام ہو، معاملات ہو، دین اور دنیا کی جتنی بھی باتیں ہوں، زمین اور آسمان کا جو بھی علم آپ نے بیان کیا، وہ جو کچھ تھا سب قرآن ہی سے استنباط کیا تھا آپ نے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا علم ہے نا۔ یہ نبی کی قوت ذکا ہے، استخراج، استنباط کی قوت، فہم و فراست یا حکمت یا قوت اجتہاد کہہ لیں۔ اللہ کے رسول نے ہر چیز کو قرآن ہی سے بیان فرمایا۔ آدم سے لے کر کے اپنے زمانہ پاک تک، اور اپنے زمانے سے لے کر کے قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا، اللہ کے رسول نے اپنی حدیثوں میں جو بھی بیان کیا ہے وہ قرآن ہی سے بیان کیا ہے۔ تو یہ نبی کی قوت استنباط ہو گئی۔ تو میں یہ مضمون اس لیے میں بتا رہا ہوں میں کہ میرے موضوع سے یہی متعلق ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی قوت اجتہاد اور قوت استنباط کی بنیادیں کیا ہیں۔ اب آگے بڑھیے۔ صحابی رسول حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی قوت علمی کا مقام یہ ہے کہ میرے آقا نے گواہی دی کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اب یہاں پر میں تیزی سے لے چلنا چاہتا ہوں میں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے ایک اور بھی روایت ہے جو آپ نے خود اپنے بارے میں فرمائی۔ حضرت معاویہ سے محاربہ کے موقع پر آپ نے ایک مقام پر جب قرآن اٹھایا گیا تھا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنے بارے میں فرمایا، لوگو تم میرے سامنے قرآن کیا پیش کرتے ہو؟ انا القرآن الناطق، یہ تو خاموش قرآن ہے، میں بولتا ہوا قرآن ہوں۔ یہ روایت المستدرک میں موجود ہے، اور شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفا میں بھی اس کو لکھا، حضرت پیر مہر علی شاہ نے بھی اپنے ملفوظات میں اس کو نقل کیا، انا القرآن الناطق، کہ میں بولتا ہوا قرآن ہوں۔ زبان رسالت سے یہ شہادت کہ حضرت علی علم کا شہر ہیں۔ آپ کی اپنے بارے میں یہ روایت کہ میں بولتا ہوا قرآن ہوں۔ اب تیسری روایت سنیے، اور تینوں کو سامنے رکھ کر کے جو میں نے پچھلا مضمون بیان کیا تھا اس کی تائید حاصل ہو جائے گی۔
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ایک اور بات فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفا باب من العلم، کہ اللہ کے رسول نے مجھے 1000 طرح کے علم سکھائے اور بتائے۔ علمنی رسول اللہ الفا باب من العلم، علم کے 1000 باب آپ نے میرے سامنے واضح کیے۔ اب جو میرا وجہ استدلال ہے اور ضرورت ہے وہ لفظ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اور اس لفظ کو مختلف کتابوں میں مختلف طرح سے اس کو نقل کیا گیا، یہاں تک کہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر بھی اس روایت کو لیا ہے۔ علامہ نیساپوری نے تفسیر کے اندر اس کو بیان کیا ہے، امام غزالی نے اپنے رسالوں کے اندر بیان کیا ہے یہی روایت۔ نیساپوری کی جو روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے 1000 علوم بتائے اور سکھائے گئے، فَاسْتَنبَطْتُ مِنْ كُلِّ بَابٍ أَلْفَ باب، اور ہر علم سے میں نے 1000 علم اور استنباط کیے۔ 1000 علم سکھائے گئے اور ہر علم سے میں نے اور 1000 علم پیدا کیے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کی قوت استنباط ہے، جس کو قوت اجتہاد اور استخراج بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب میں گفتگو کو آگے لے چلوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی حیات پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، اولین کی، متوسطین کی، بعد والوں کی، حافظ ذہبی ہوں، علامہ سیوطی ہوں، ابن حجر مکی ہوں، اور امام شعرانی ہوں، سبھی نے ابو عبداللہ سیمری کی امام ابو حنیفہ پر جو کتاب ہے اس میں بھی روایت موجود ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں میں، لگ بھگ ہر کتاب میں موجود ہے کہ آپ کے پوتے اسماعیل ابن حماد بن ابو حنیفہ وہ یہ روایت کرتے ہیں اپنے دادا امام ابو حنیفہ کے بارے میں، اور یہ بڑی مستند روایت ہے، اس لیے کہ گھر والا اپنے گھر کی حقیقت کو اور باتوں کو زیادہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا کے جد امجد زوتی، امام ابو حنیفہ کے دادا کا نام زوتی بیان کیا گیا، مرزبان اور مرزبان بھی بیان کیا گیا، اس میں اختلاف ہے کہ اس میں اسم کون ہے، لقب کون ہے۔ بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ زوتی یا زوتا یہ بھی پڑھا گیا ہے، اپنے بیٹے ثابت کو، جو امام ابو حنیفہ کے والد ہیں، جب ان کی ولادت ہوئی تو وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس لے گئے۔ زوتی اپنے بیٹے کو، حضرت ثابت کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس لے گئے، تو کیا ہوا؟ ابن حجر مکی کے الخیرات الحسان میں یہ الفاظ ہیں، اور دیگر کتابوں میں بھی لگ بھگ یہی ہیں، فدعا لہ بالبرکہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے حضرت ثابت کے لیے برکت کی دعا کی، فی ہے وفی ذریتہ، ثابت کے لیے بھی اور ان کی اولاد کے لیے بھی۔ اور امام کے پوتے اسماعیل بن حماد وہ یہ کہتے ہیں کہ نحن نرجو من اللہ ان یکون قد استجاب ذالک فینا، حضرت علی المرتضیٰ نے امام ابو حنیفہ کے والد کے لیے جو دعا کی تھی، تو ہم اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ نے اسے قبول فرما لی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی دعا حضرت ثابت کے لیے اور امام ابو حنیفہ کے لیے اللہ پاک نے قبول فرمائی۔ وہ کس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو علم کا وہ مقام عطا فرمایا
اور علوم شرعیہ میں وہ قوت اجتہاد عطا فرمائی کہ جس کی حقیقت تک اور جس کے مدارک تک عام لوگ تو کیا ہیں، بڑے بڑے علماء کے ذہن بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، جس کی گواہی ہمارے ائمہ نے دی ہے، اور جس کو علامہ شعرانی نے میزان الشریعہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ کی جو قوت استنباط ہے، ایک اور جہت سے میں آپ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اپنی امت کے علماء کے لیے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنو اسرائیل کے انبیاء کی طرح سے ہیں، میری امت کے علماء بنو اسرائیل کے انبیاء کی طرح سے ہیں۔ تو یہاں پر ایک فاسد ذہن، ایک بد فہم اور علوم شریعہ سے ناواقف کوئی اور مفہوم بھی نکال سکتا ہے، لیکن شارحین حدیث کے حوالوں سے میں اس کے بارے میں وضاحت کر دوں کہ علماء امت بنو اسرائیل کے انبیاء کی طرح سے ہیں، یعنی ان کے مظہر ہیں۔ جو کام انبیاء کرام نے اپنے ادوار میں کیا، علماء امت نے اس امت کے اندر اپنے اپنے وقت میں اس کو انجام دیا۔ یہاں پر ایک علمی گوشہ بھی ہے، وہ میں عرض کر دوں کہ اللہ کے رسول نے انبیاء بنی اسرائیل فرمایا، کا رسول بنی اسرائیل نہیں فرمایا، کہ بنو اسرائیل کے رسولوں کی طرح سے ہے۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ حدیث پاک ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور مرقات کی پہلی جلد میں یہ روایت موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انما لم یقل ورثۃ الرسل، کہ اللہ کے رسول نے ورثۃ الرسل نہیں فرمایا کہ رسولوں کے وارث ہے، لیشمل الکل، یہ اس لیے ہے تاکہ اس میں سارے علماء شامل ہو جائیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ علماء بنو اسرائیل کے انبیاء کی طرح سارے علماء اس میں شامل ہو جائیں۔ اس کا کیا مفہوم ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ بعض علماء جو ہیں فَإِنَّ الْبَعْضَ وَرَثَةُ الرُّسُلِ، بعض علماء رسولوں کے وارث ہیں، وَالْبَاقُونَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، صرف کچھ ہیں جو رسولوں کے وارث ہیں، اور باقی علماء جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جو رسولوں کے وارث ہیں وہ مجتہدین کرام ہیں۔ کون ہیں وہ؟ مجتہدین کرام۔ یہ تو مرقات میں ملا علی قاری نے لکھا، اور علامہ تاج الدین سکندری نے لطائف المنن میں ابو العباس المرسی کی روایت سے آپ نے نقل کیا کہ آپ نے بھی یہی مضمون بیان کیا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ بھئی نبی کا وارث کہو یا رسول کا وارث کہو ایک ہی بات ہے۔ وہ کیسے؟ کہ قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، کہ ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو یا کسی نبی کو، تو دونوں کے لیے ارسال کا لفظ آیا ہے۔ اور علماء یہ جو کہتے ہیں کہ نبی وہ ہے جس کو وحی ہو وہ نبی ہے، لیکن رسول وہ ہے جو دوسروں کی طرف بھیجا جائے۔ تو اس آیت پاک میں نبی اور رسول دونوں کو دوسروں کی طرف بھیجنے کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ پھر آپ نے صحیح وجہ بتائی۔ صحیح وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں صحیح وجہ یہ ہے کہ لِأَنَّ النَّبِيَّ لَا يَأْتِي بِشَرِيعَةٍ جَدِيدَةٍ،
یہ ابو العباس المرسی لطائف المنن میں فرماتے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر کے نہیں آتا، نئی شریعت لے کر کے نہیں آتا. اس لیے اللہ کے رسول نے اپنی امت کے علماء کو بنو اسرائیل کے نبیوں کی طرح سے کہا، رسولوں کی طرح سے نہیں کہا، اس لیے کہ اس امت کے علماء اپنے نبی کی شریعت ہی پر قائم رہتے ہوئے اسی کو پیش فرماتے ہیں. کوئی نئی شریعت، کوئی نیا قانون، کوئی نئی وحی، کوئی نیا نظام، کوئی نیا دین پیش نہیں فرماتے. یعنی اللہ کے رسول کے بعد سے لے کر کے جتنے بھی مجتہدین کرام ہوئے ہیں، چاہے ان کے طریقے الگ الگ ہیں، لیکن ان کا اجتہاد الگ الگ ہے، لیکن سب کے سب شریعت مصطفیٰ ہی کی دعوت دے رہے ہیں. دوستو اور بزرگوں، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان فقاہت یہ ہے کہ آخری جملے میں عرض کر کے گفتگو ختم کروں کہ مجتہد مطلق امام مطلبی حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الخلق کلہم عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، کہ ساری مخلوق فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی محتاج ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی محتاج ہے. تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، انشاءاللہ کسی اور ایپیسوڈ میں میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. بہرحال جس جملے سے اور جس بات سے میں نے گفتگو کی ابتدا کی تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کا سب سے عظیم معجزہ ہیں، نبی بھی معجزہ. اب یہاں پر یہ بات مجھے اب یاد آ گئی تو میں پیش کرتا چلوں. یہ بات علامہ ابن تیمیہ نے بھی اور علامہ ابن کثیر نے بھی لکھی ہے. ابن کثیر نے ابن تیمیہ کی کتاب الجواب الصحیح کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی دلائل النبوت میں سے ہے، حضور کا دین بھی دلائل النبوت میں سے ہے. وَأُمَّتُهُ مِنْ آیَاتِهِ، اور حضور کی امت بھی نبی کے معجزات میں سے ہے. وَعِلْمُ أُمَّتِهِ مِنْ آیَاتِهِ، اور امت کا علم بھی نبی کے معجزات میں سے ہے، دلائل نبوت میں سے ہے. وَكَرَامَاتُ صَالِحِي أُمَّتِهِ مِنْ آیَاتِهِ، اور امت کے صالحین کی کرامتیں بھی نبی کے دلائل نبوت میں سے ہے. یہ ابن تیمیہ نے الجواب الصحیح کے اندر لکھا، جس کو ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر نقل کیا. تو جب نبی کا علم، نبی کی امت اور ان کی کرامات یہ دلائل نبوت میں شامل ہیں، تو پھر یہ کہنا کیا غلط ہے؟ یقیناً صحیح ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعظم المعجزات بعد القرآن، قرآن کے بعد نبی کا سب سے بڑا اور زندہ معجزہ ہے. وما علینا الا البلاغ.